إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. قال تعالى في موضع آخر شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کی ہر طرح کی عبادتوں کا اکیلا تنہا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع گزشتہ جمعہ کا بقیہ ہے، یعنی گزشتہ جمعہ جو موضوع تھا وہی موضوع کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ وہ موضوع ہے اقامت دین اور منہج سلف۔ اقامت دین اور منہج سلف یعنی دین کو قائم کرنا، اور اقامت دین کیا ہے، اس کی حقیقت کو لوگوں نے کیسے غلط اور توڑ مڑوڑ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، ان تمام حقیقتوں کو ہم آج کے خطبہ جمعہ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو درست اور حق بات کہنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور کہنے سننے والے کو عمل کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ محترم حاضرین جمعہ، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں اقامت دین اور منہج سلف کے تعلق سے جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی، آج وہیں سے ہماری بات کی پھر شروعات ہوگی۔ بات ختم ہوئی تھی کہ اقامت دین کے لیے کن چیزوں کی بنیادی ضرورت ہے۔
جس میں میں نے آپ کے سامنے 3 اصول، 3 بنیاد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ اقامت دین کے لیے 3 بنیادی چیز کیا ہے؟ تجدید ایمان اور بعث بذریعہ قرآن یا اتحاد جسے کہا جاتا ہے، اتحاد و اتفاق، اور جہاد باللسان، جہاد بالقرآن۔ ان تمام چیزوں کی تفصیل گفتگو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اب آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہمارا پوائنٹ ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، ان پوائنٹ کے اوپر میں بات کروں گا آج، تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات، کیا انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد حکومت قائم کرنا تھا؟ کیا انبیاء کرام کی دعوت حکومت قائم کرنے کے لیے ہوئی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں حکومت قائم کرنے کے تعلق سے کوئی ایسی سیرتی پہلو ہمارے سامنے نظر آتا ہے کیا؟ ان تمام باتوں کی وضاحت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر کہا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں فرقہ بندیاں نہ کرو، تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آج ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو آیت آپ کے سامنے بیان کیا میں نے، یہ سورۃ الشورى کی آیت ہے، اور اس سورۃ الشورى کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا۔ وہی دین، شرع سے مطلب کیا ہے؟ شریعت اور دین۔ اللہ تعالیٰ نے وہی دین اور وہی شریعت اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور اسی چیز کو بذریعہ وحی آپ کی طرف بھی کیا گیا۔ اسی کام کو قائم کرنے کو اور حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آپ کو بھی دیا گیا، اور جس کی تاکید ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، تفرقہ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں، گرچہ کہ مشرکوں کو یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے، ناپسندیدہ گزر رہی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر دین کا ذکر کیا ہے، ان اقیم الدین، تو دین کو قائم کرنے کا مطلب اہل علم یعنی قرآن مجید کی تفسیر کو ہم ویسی سمجھیں گے۔ ایک اصول یاد رکھنا کہ قرآن مجید کی تفسیر ہم ویسی تفسیر بیان کریں گے اور تفسیر کو سمجھیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسا کہ قرآن مجید کو اللہ کے رسول نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا، قرآن مجید کو اسی حساب سے سمجھا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، صحابہ کی تفسیر، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے اگر کوئی تفسیر کرتا ہے تو اسی کو تحریف بالمعانی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی معانی کے اندر تحریف کر دیا گیا۔ جبکہ قرآن مجید یعنی اپنی متن کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے دونوں طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ محفوظ رہے گا، اس کے اندر کسی بھی طرح سے تحریف کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی۔ اب اقامتی دین جو ہے، اس اقامتی دین کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت بیان کیا، ان اقیم الدین، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرنا، اس کے لیے 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دین کو قائم کرنے کا اس آیت کا مطلب تقریباً 40 مفسر نے یہ معنی بیان کیا۔ کیا معنی بیان کیا؟ کہا کہ دین قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو اپنانا، عقیدہ توحید کو اپنانا، عقیدہ توحید پر عمل کرنا، عقیدہ توحید کی دعوت دینا، شرک سے بچنا، ایمان میں ہر قسم کی ملاوٹوں سے بچنا، بدعقیدگی سے بچنا، اور لوگوں کو اس سے بچانا جس سے ایمان اور عقیدے کے اوپر خطرہ ہو، ان تمام چیزوں سے بچنا۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اس آیت کی جو تفسیر میں اہل علم نے جو ایمان اور عقیدے کی ترویج اور اشاعت کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے ان اقیم الدین کے ذریعے سے، جس کے تعلق سے تقریباً بہت سارے مفسرین نے یہی معنی بیان کیے، یہاں تک کہ علماء ازہر
یہاں تک کہ علماء ازہر، میں خاص کر کے یہ پوائنٹ کیوں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، علماء ازہر جسے مصر کہا جاتا ہے، مصر کے علماء نے بھی اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت انبیاء اور رسول کو بھیجا کہ اللہ کے دین کو، عقیدے کو اور رسالت کو، آخرت کو، ایمانیات کو، ان تمام چیزوں کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے، علماء ازہر نے بھی اس کا مطلب یہی بیان کیا۔ اس پوائنٹ کو بیان کرنے کا مطلب میرا یہ ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ اور بہت ساری تحریکیں اور بہت ساری جماعتیں ایسی پیدا ہوئیں، خاص کر کے اخوانی فکر جو مرکز رہا مصر، اور اخوانی فکر کی بنیاد وہاں سے پڑی، اور جب کہ ان کے علماء نے خود اقامت دین، ان اقیم الدین کا مطلب بیان کیا، جب کہ انہوں نے ان اقیم الدین کا معنی کیا لیا؟ حکومت الہیہ، حکومت قائم کرنا، جس کی وجہ سے اخوانی فکر کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوئی، اور کتنے نوجوان اس فکر سے متاثر ہو کر کے تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اور اس کے پاس دین کا صحیح حقیقت ان تک نہ پہنچا اور نہ وہ سمجھے۔ تو لہذا جو لوگ بھی ان کی فکر سے متاثر ہیں، ان کی سوچ یہی ہے کہ بھائی حکومت قائم کرنا ہے، حکومت قائم کر دیں گے سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ یعنی حکومت کے قائم کرنے کے لیے ہم کو ایمان و عقیدے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم کو میجورٹی چاہیے، ہم کو لوگوں کی تعداد چاہیے، چاہے کیسے بھی عقیدے کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، چاہے سنی ہو، رافضی ہو، شیعیت کا فکر رکھنے والا ہو، کچھ بھی ہو، بھئی ہمارے آ جاؤ، بس ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہم کو حکومت قائم کرنا ہے۔ اگر بات ایسی آپ دیکھیں گے میرے بھائیو حکومت کے قائم کرنے کی، مسلمانوں نے یہاں پر 850 سال، 850 سال اس ملک کے اندر حکومت کیا ہے۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا اور عقیدہ توحید کی ترویج کرتے، اگر دین کا قیام کرتے، اگر دین کو نافذ کرتے، اگر دین کو قائم کرتے، تو آج اس ملک کے اندر ہم قلت اور قلیل تعداد میں ہم یہاں پر نہ ہوتے۔ تو مقصد صرف اسلام کا حکومت قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کے کام کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خود بخود تمہیں نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین اسلامی حکومت اور سلطنت تمہیں اللہ رب العالمین عطا کر دے گا، جیسے کہ بعض انبیاء کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ آپ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حکومت بھی دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر حکومت اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی، اور آتے آتے آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیے، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی 13 سالہ محنت اور کوششوں کے بعد، دین کے قیام کے عمل میں لانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی سلطنت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا۔ میرے بھائیو، یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی قیام کے لیے ہم جہاں تک ہو سکے، جس حد تک ہو سکے، ہم کو کوشش کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے۔ آپ مکے کی 13 سالہ زندگی دیکھیے کہ صحابہ نے اس قدر قربانیاں دی۔ آج لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آج ہم نے کوشش شروع کیا اور آج ہی اس کا نتیجہ آ جائے۔ ضروری نہیں کہ اس کا نتیجہ آج ہی آ جائے آپ کے سامنے، بلکہ نتیجہ قربانی دینے والے ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، آنے والی کئی نسل گزرنے کے بعد بھی سمجھیے یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال میں تاریخ سے دیتا ہوں کہ انسانی تاریخ کے اندر ایک ہی مرتبہ مکمل طور پہ اللہ رب العالمین نے جو غلبہ ہوتا ہے دین کی قیام کا، اس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ قلیل مدت میں تقریباً 23 سال کی قلیل مدت میں اللہ رب العالمین نے یہ کام کرانے کے بعد اللہ نے آپ کو نعمت عظمیٰ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دین کی قیام کو مکمل کیا، لیکن قیام کو مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم آیا تھا کہ بنو اسرائیل کو لے کر کے آپ کیا کریں، امالیکہ یعنی فلسطین کے اوپر آپ حملہ کریں۔ وہ لوگ کیا ہو گئے؟ بزدل ہو گئے اور جہاد کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان بنو اسرائیل نے کیا کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب دونوں مل کر کے لڑیں، ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں، جب آپ جیت جائیں گے تب جا کر کے
کہ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بزدلی کی وجہ سے 40 سال تک اس نسل کو کیا کیا، وادی تیہ میں اللہ رب العالمین ان کو بھٹکاتے رہا، اور وہاں پر جو چیز ان کو ملنے والا تھا اللہ کی طرف سے وہ چیز روک دیا گیا، اسٹاپ کر دیا گیا۔ پھر بعد میں دیکھیے اس کی کمانڈرنگ باقاعدہ طور پر یوشع بن نون سنبھالتے ہیں، اور یوشع بن نون سے ہوتے ہوتے جالوت اور طالوت ان لوگوں کے درمیان، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر کیا، جنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ مکمل غلبہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تقریباً ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو قائم کرنے کے لیے آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا 300 سال کا مدت گزرا۔ 300 سال کے مدت کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور یہ پوزیشن داؤد علیہ السلام کی کمانڈرنگ اور قیادت میں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا تھا۔ یہ فرد واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جو تنے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام لے کر کے آپ کھڑے ہوئے، اور کم سے کم مدت میں اللہ رب العالمین نے آپ کی خصوصیت اور آپ کی عنایت، اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر اپنا رحم و کرم، یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے کم سے کم مدت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو عطا کیا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اس طرح کی فکر رکھتے ہیں کہ دین چاہے کیسا بھی ہو جائے، دین کہیں بھی چلے جائے، ایمان و عقیدے کی کیسی بھی خرابی آ جائے، اس سے مطلب نہیں ہے، حکومت آنے کے بعد سب کچھ درست ہو جائے گا، بالکل غلط سوچ ہے۔ آپ کے سامنے مثال میں دیتا ہوں، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جہاں کہیں بھی یہ نعرے بازیاں لگائی گئی اور اس کو قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے الفاظ بدل کر کے لوگوں کی ذہن کو بنانے کے لیے قائم کیا گیا، دیکھیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ کبھی قیام حکومت الہیہ، اس کے لیے نعرے بازی لگائی گئی، لوگوں کو ذہن کو بنایا گیا، قیام حکومت الہیہ، اس طرح کی نعرے بازیاں ایک زمانے میں لگی۔ پھر سمجھیے نفاذ نظام اسلامی، نفاذ اسلام نظامی، یہ ورڈ استعمال کیا گیا، تو کبھی سمجھیے یہ لفظ استعمال ہوا نفاذ نظام مصطفیٰ، سب کا مطلب ایک ہی ہے، حکومت قائم کرنا، سب ورڈ کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن الفاظ بدل کر کے زمانے بدلنے کے بعد لوگوں کو کس طرح سے یہ بات ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی گئی، کہا گیا نفاذ نظام مصطفیٰ، تو کبھی کہا گیا انقلاب اسلامی کے نام پر، سمجھیے اس طرح لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح سے یعنی عقیدے کی پرواہ نہیں، ایمان کی پرواہ نہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے بس ایک ہی مقصد لے کر کے قوم اور ملت کے نوجوانوں کو اور قوم اور ملت کے اندر ایسی تحریک کو لے کر کے اٹھا گیا، اور اس تحریک کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کون سا نظام قائم ہوا، کون سا نظام قائم ہوا۔ اب مثال لیں ہمارا پڑوسی ملک پاکستان، وہاں اس کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ وہاں اس کا قیام عمل میں اس لیے آیا کہ وہاں پر اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا، قرآن کا قانون نافذ کیا جائے گا، مدینے کی جو ریاست ہے وہ ریاست وہاں پر قائم کی جائے گی۔ کیا یہ نعرے بازی لگانے والوں تحریکوں نے کیا یہ اپنی مقصد میں کامیاب ہوئے؟ کیا وہاں پر نظام اسلامی قائم ہے؟ کیا وہاں پہ سودی نظام نہیں ہے؟ کیا عورتوں کے لیے پابندیاں ہیں؟ کیا باقاعدہ طور پر جو اسلامی سسٹم ہونا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں؟ آپ دیکھیے دنیا کی سب سے زیادہ جہالت وہیں پر ہے، اور سب سے زیادہ قبر پرستی اور بدعقیدگی کا نظام آپ کو وہیں پر ملے گا۔ تو یہ کیوں؟ یہ صرف حکومتی ذہن لے کر کے اور اس طرح کی جو مصر کی فکر جو دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان عام ہوئی، یہ بھیانک خیز تباہیاں دنیا کے اندر آئی، جس کا کوئی نتیجہ نہیں، جس کا کوئی رزلٹ نہیں، جس کی کوئی سمجھیے یعنی کوئی آدمی کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہی فکر آج ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے نوجوان رکھنے والے، جنہوں نے کہا کہ یہاں پر رہنا درست نہیں، والعیاذ باللہ، یہاں پہ اسلام نہیں ہے، یہاں پہ علماء نہیں ہے، اس لیے یہاں سے انسانوں کو ہجرت کرنا چاہیے، والعیاذ باللہ۔ ایسی غلطی جہاں پر ہم کو اپنی دین، اپنی مذہب، ان تمام چیزوں پہ آرام سے عمل کرنے کی آزادی ہے، اپنی دعوت و دین کو، اپنے دین کی اشاعت کرنے کی ہمیں آزادی ہے، ایسے ماحول میں اس طرح کی فکر رکھنے والے کتنے نوجوانوں نے کیسی کیسی سوچ اور کیسی کیسی حرکات کی وجہ سے قوم اور امت کو برباد کیا۔
मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब तक हम अक़ीमुद्दीन यानी क़ियाम दीन को कायम करने का मतलब और मकसद नहीं समझेंगे, तब तक इस हकीकत से हम वाकिफ़ नहीं हो सकते हैं। इस क़ियाम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के की 13 साल ज़िंदगी को मुताला करो, गहराई के साथ मुताला करो, बारीकी के साथ मुताला करके देखो कि 13 साल ज़िंदगी में कहीं पर भी आप बता दें कि हुकूमत के कायम करने का कोई जिक्र हो, बताइए आप। पूरे कुरान को पढ़े, जो भी मक्की आयतें हैं, मक्की सूरतें हैं, आप बताइए, मुताला कीजिए आप, और मक्की आयतों के अंदर किसी मुफस्सिर ने इस बात को बयान किया हो, आप तलाश कीजिए। 13 साल मुद्दत में सिर्फ निज़ाम इस्लाम को कायम किया गया, दीन को कायम किया गया, ईमानियात की जुज़वियात पर बात किया गया, जन्नत और जहन्नम पे बात किया गया, रिसालत पर बात किया गया, आखिरत पर बात किया गया। अल्लाह अकबर। एक पहलू वो था जहां पर कहा तुम्हारे टुकड़े भी कर दिए जाए ना, तब भी तुम्हें हाथ नहीं उठाना है, तब भी तुम्हें हाथ नहीं उठाना है, बल्कि तुम्हें क्या करना है, कुरान के जरिए से तुम्हें जिहाद करना है, कुरान के पैगाम को आम करना है। यही बात कहा गया। इसलिए सूरह फुरकान की आयत को पढ़ें आप, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा फला तुतिल काफिरीन। आप काफिरों से कोई समझौता ना करें। कितनी बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास समझौता करने के ऑफर्स आए कि नहीं आए? ईमान और अकीदे में कोई समझौता नहीं। इस मामले में इंसान अगर परफेक्ट हो जाएगा तो खुद ब खुद उसको दुनिया की हकीकत मालूम हो जाएगी, और ये जो हुकूमत के पीछे यानी दीवानों की तरह और पागलों की तरह जो नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, ये करने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बल्कि अल्लाह ताला का वादा है। क्या वादा है? अल्लाह ताला ने कहा वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला का ये वादा है कि तुम ईमान लाओ, अमल सालेह करो, नेक काम करो, देखो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ज़मीन के अंदर तुम्हें सल्तनत अता करेगा और अल्लाह ताला तुम्हारी हुकूमत को कायम करेगा। ये अल्लाह का वादा है। यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैया, मेरी ही इबादत करो और मेरी इबादत में किसी को शरीक ना करो। आज हमारे ईमान की ज़रा हालत आप देखें। दीन को कायम करने की बात कर रहे हैं, पहले दीन को हम अपने जिस्म पर कायम करें, अपने आप में प्रैक्टिकल तौर पर हम इस दीन को कायम करने की कोशिश करें। इस दीन को हम अपने घर में कायम करें, अपने बीवी बच्चों पे कायम करें, अपने मोहल्ले और समाज के अंदर हम पहले इस दीन को कायम करें। उसके बाद हमारी सोच ऐसी होगी और उसके बाद हम ये सोचेंगे तो चलेगा। आज हमारे चेहरे पे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। आज नमाजों की पाबंदियां हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। मेरे भाइयों, फजर की नमाज में कितने लोग आते हैं जमात के अंदर? कहाँ जाते हैं हम? आज हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे कपड़ों की क्या हालत है वो देखो। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक हमारी ज़िंदगी में है। आज हमारी शादी विवाह के अंदर देखो सुन्नत रसूल कहाँ गया। सारे की सारी हदें हम पार कर देते हैं शादी विवाह के अंदर, और हम किस कदर समझिए इस्लाम की खिलाफ वर्जी करते हैं। आज इस्लाम के नाम पर कैसी कैसी बिदअतें और खुराफात की जा रही हैं, कैसी कैसी समझिए यानी कब्र परस्ती, दरगाह परस्ती, औलिया परस्ती, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के ऊपर ज्यादा हमारा आज एतमाद और यकीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत में किस तरह से गुलू किया जा रहा है, और आज समझिए औलियाओं को, इमामों को, आज अंबिया और रसूल की जमातों से किस तरह बढ़ाया जा रहा है। आज इस बातों की पहले करने की ज़रूरत है। ये है अनअक़ीमुद्दीन, ये दीन है। आज लोगों ने दीन को अपने हिसाब से अपना धंधा बना लिया, अपना धंधा बना लिया। जब मन में आए चलो मौलूद कर लो, जब मन में आए मिलाद कर लो, जब मन में आए सलात पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ। हाँ, सलात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद का तरीक़ा है, दरूद इब्राहिमी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, उसी को हम करेंगे ना। उसके अलावा जब चाहे जो महफिलें चाहो आप कायम कर लो। ये क्या दीन है? ये दीन है? तो पहले दीन को कायम करो, अनअक़ीमुद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात कहा, वला ततफ़र्रक़ू। जब दीन को कायम करोगे, ईमान और अक़ीदे को कायम करोगे, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह। अल्लाह पर ईमान सिर्फ तुमने ज़बान से लाया है, दिल से भी लाओ, दिल से भी लाओ ईमान। जब दिल से ईमान लाओगे तो लामहाला तौर पर क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगियों में इत्तिहाद पैदा हो जाएगा दीन की वजह से।
वला ततफर्रकू, कोई फिरक़ेबाजियाँ ना करो, कोई फिरक़ेबाजियाँ गिरहबंदियाँ कुछ ना करो, बल्कि तमाम अंबिया का पैगाम क्या था? तमाम अंबिया का पैगाम यही था, अनिअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअतिऊन, अल्लाह की इबादत करो। एक अल्लाह वाहिद की तरफ तमाम अंबिया ने बुलाया, चाहे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हो, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम हो, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हो और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तमाम का पैगाम ही यही था और इसी मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा। इसलिए आप देखिए, जितने अंबिया और रसूल इस दुनिया के अंदर आए, किसी भी नबी की दावत का मकसद आपको कुरान में कहीं पर भी ये नज़र नहीं आएगा कि उनका मकसद हुकूमत कायम करना था। अल्लाह ताला ने सूरतुन नहल के अंदर कहा, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअबुदुल्लाह, कि हमने हर बस्ती, हर क़रिया, हर इलाके के अंदर हमने नबी और रसूलों को भेजा। उनका मकसद क्या था? अन इअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत, ना कि हुकूमत। इकामत दीन उनका मकसद था, ना कि हुकूमत और सियासत कायम करना उनका मकसद था। अन-नक़ीमुद्दीन, और इस पहलू को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों में मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम पहलुओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। और हमने जैसा कि आपके सामने बयान किया कि मेरे मौजू का दूसरा हिस्सा मनहज सलफ़, लिहाजा मनहज सलफ़ को भी आप पढ़िए। तमाम के तमाम मनहज सलफ़ के अंदर भी उनकी जो सोच थी कुरान और हदीस, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़े उसवा जो इस कायनात में है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। तो हम उस उसवा को छोड़ करके हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, हम कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर इकामत दीन किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप देखिए कि आपने किन चीज़ों को पहले तरजीह दिया। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ो, सीरत को पढ़ने के बाद ये हकीकत आपको समझ में आएगी। एक वक्त है जबकि मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और मुसलमान बेबस बने हुए हैं। ऐसे वक्त में नबी गुजर रहे हैं, जुल्म करते हुए देख रहे हैं। नबी आले यासिर और हजरत सुमैया के ऊपर जब जुल्म होता था, अल्लाह के रसूल देख रहे थे। क्या कहा? इस्बिर आले यासिर मौइदुकल जन्ना, सब्र करो, सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार किया। और एक वक्त ऐसा आया जहां पर मुसलमानों के हाथ खोल दिए गए, छोड़ दिए गए। बद्र के अंदर देखिए, अल्लाह अकबर, मुसलमानों के ऊपर जिन्होंने जुल्म किया था, कहा कि आज तुम अपने जुल्म का बदला लो, आज अल्लाह की तरफ से इजाज़त है तुम्हारे लिए। हज़रत बिलाल ने क्या किया? बनु उमैया को अपने हाथों से कत्ल किया। कहा लो आज तुम्हारे लिए अल्लाह ने हाथ खोल दिया है। लेकिन जो तरतीब है, जो तरजीहात है, जो नबी की सुन्नत है, उन तमाम चीज़ों को पहले हमें करना होगा। मेरे भाइयों, इस तरह की फ़िक्र और इस तरह की सोच से उम्मत के अंदर फ़ायदा के बजाय नुकसान ही नुकसान। जहाँ पे हमारा कोई तशख़्ख़ुस नहीं है, हमारा कोई स्टेज नहीं है, हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, और आज उस हिसाब से आज हम अपनी दीन का काम हम नहीं कर रहे हैं। आज हमारी ज़िंदगी में दीन पहले से है ही नहीं है। नाम के सिर्फ हम कलिमा पढ़ने वाले हैं और ख़ानदानी मौरूसी मुसलमान हैं। ख़ानदान में हम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान के तौर पे आ रहे हैं। दीन के लिए हमने आज कोई कुर्बानी नहीं दिया है, कोई चीज़ की कदर हमारे पास नहीं है, और आज हम सीधे हुकूमत की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस हकीकत को जब तक हम नहीं समझेंगे, इस हकीकत को समझ करके दीन को, जैसे कि मैंने कहा, अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों में, अपने बीवी बच्चों के ऊपर और अपने मोहल्ले और समाज के अंदर पहले जब तक हम नाफिज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हम बरी नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, आज इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, आज हमारे घर में कितने ऐसे लोग हैं जो बदअक़ीदा हैं, जिनकी अक़ीदे में कितनी ख़राबियाँ हैं, शिर्क करने वाले हैं, कब्र परस्ती करने वाले हैं। आज हम उनकी इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं, आज उनके सामने हम हक़ बात नहीं कह पा रहे हैं, और आज हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हर जगह पर ईमान और अक़ीदे के अंदर हमने मिलावट कर दिया। आज हमने हर जगह पर ईमान और अक़ीदे के नाम पर यानी ऐसी ऐसी चीज़ों को हमने शामिल कर लिया है जिसको शरीयत थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं करती।
تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد خلاصہ کلام یہی ہے کہ پہلے ہماری زندگی میں ہم دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں. کہا اللہ تعالیٰ نے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کہ دین کو جب قائم کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ متحد کر دے گا. اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ تمہیں سلطنت بھی عطا کرے گا، سرخ روئی اور کامیابی بھی اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور دونوں جگہ پر تم کامیاب بھی رہو گے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس حقیقت کو اور قرآن مجید کے اس موضوع کو اور سیرت رسول کے اس پہلو کو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی صحیح طریقے سے اللہ توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنا، یہ انبیاء اور رسول جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان تمام کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، اللہ کے دین کو قائم کیا جائے، اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے رب کی عبادت کی طرف لایا جائے. ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا، اور جس مشن کو انہوں نے انجام دینے کے بعد اس کی ذمہ داری آنے والی نسل یعنی اس امت پر اور بعد کی امت پر اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر اس ذمہ داری کو ان کے سروں پہ ڈالا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ کی حکمت عملی کیسی حکمت عملی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکے کے اندر 13 سال جو آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے قربانیاں دی ہیں، توحید کو سمجھانے کے لیے، شرک سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی اور ایک اللہ کی جو محبت ان کے دلوں میں پیدا کیا، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہی کے ہاتھوں سے جس مجسمے کو انہوں نے بنایا تھا اور جس مجسمے کو انہوں نے اللہ کے گھر میں رکھ کر کے اللہ کے گھر کو پوری طرح سے یعنی نجس کر رکھا تھا، اللہ کے گھروں سے باقاعدہ طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ذریعے سے پاک کروایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کروایا باقاعدہ طور پر. تو لہذا آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دعوتی زندگی مکے کی آخری سالوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نماز کا اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک تحفہ دیا. جب آپ مدینہ ہجرت کر کے پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہلے ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے داعی اور مبلغ کا آپ نے انتظام کر رکھا تھا. آپ دیکھیے بڑے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے مدینے کے اندر جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور گھر گھر جا کر کے اللہ رب العالمین کا وہ پیغام پہنچا رہے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو آپ دیکھیے ابتدائی دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہاں پر جو آپ نے ایک ماحول پیدا کیا اور آپ نے جو ایک ریاست اور آپ نے ایک سیاست اور ایک حکومت آپ نے جو اللہ کے حکم سے وہاں پر آپ قائم کیا. ابتدائی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ جتنے قبائل تھے ان تمام قبیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ان تمام قبیلوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا. اور اس کے بعد سمجھیے مشرکین مکہ کی طرف سے جو پہل ہوتا ہے یعنی ڈیفنس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی اقدام کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن 2 ہجری کے اندر جنگ بدر کی شکل میں آپ دیکھیے. اس کے بعد سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو دیکھیے کیا ہوتا ہے. صلح حدیبیہ ہوتی ہے سن 6 ہجری کے اندر، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھیے کہ باقاعدہ طور پر وہاں پر کتنا دب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح نامہ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ پریشان ہو گئے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیا؟
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थोड़ी आवाज़ बुलंद हो गई, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी उनको अफसोस रहा। मेरे भाइयों, आप देखिए वही एक मौका आता है मदीने के अंदर, आप देखिए कि यहूदियों के एक कबीले को बाकायदा तौर पर उनकी जुर्म और उनके अहद को तोड़ने की वजह से उनके मर्दों को कत्ल किया गया। तो इन तमाम पहलुओं को आप गौर करके देखिए कि इस्लाम कैसे इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करता है, और इन बैलेंस करने के बाद बाकायदा तौर पर कैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का निफाज अमल में आता है। और फिर आप वो मंजर भी देखिए सन 8 हिजरी में बाकायदा तौर पर जब मक्का फतह होता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना अंदाज में मक्के के अंदर दाखिल होते हैं और इस आयत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते हैं कि कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया, अब बातिल को जाना है, बातिल तो जाने ही के लिए आया था। तो ये कोई मामूली काम और मामूली मेहनत के नतीजे में ये तमाम चीज़ें नहीं हो गया, एक लंबी मुद्दत लगी और एक वक्त और कुर्बानी और नजराना इसके लिए पेश करना पड़ा। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इन तमाम पहलुओं को मुख्तसरन बयान करने का मेरा मकसद यही है कि हम पहले दीन को समझें, सुन्नत को समझें, तौहीद को समझें, उसके तकाज़े को हम पूरा करने की कोशिश करें। ला इलाहा इल्लल्लाह जो हमने पढ़ा है, इसकी कोई अहमियत है क्या, ये हमसे कुछ चाहता है क्या, मुतालबा करता है क्या, हम इन चीज़ों को करें। हम अपनी ज़िंदगी में यानी नमाजों के पाबंद बने, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात की अदायगी के ज़रिए से अपने माल को पाक करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर हर किस्म की बेजा रसूमात से अपनी ज़िंदगियों को हम पाक करें और हर तरह की शिर्क से, उसकी आमेजिश, उसकी मिलावट से अपनी ज़िंदगियों को हम पाक करें। और इन तमाम चीज़ों के बाद जब दीन सही मानों में मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर अल्लाह के दीन अल्लाह की ज़मीन में कायम होगा, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला ये चीज़ हमको अता करेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई भी याद रखें कि एक ज़माना आने वाला है कि जिस वक्त मेरी उम्मत के ज़रिए यानी पूरी घरों तक अल्लाह का दीन पहुँचेगा, कोई घर बाकी नहीं रहेगा, चाहे कच्चा मकान हो, पक्का मकान हो या झोपड़ी हो, हर जगह तक अल्लाह तबारक व तआला का ये दीन पहुँच जाएगा। दीन गालिब होगा और दीन की सरबलंदी होगी, और वो दिन होना है चाहे हम और आप देखें ना देखें, लेकिन वो दिन क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई मुकम्मल होकर के ये दीन और ये वक्त आएगा। तो बाकायदा तौर पर इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें, और ऐसी गुमराह फ़िक्र से, जो फ़िक्र के जिससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, और ऐसी फ़िक्र की वजह से उम्मत का नुकसान है, और ऐसी फ़िक्र रखने वाले लोग सहाबा की ज़ात पर हमला करते हैं, उनकी शख्सियतों को मजरूह करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम चीज़ों से हम अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करने की कोशिश करें कि सबसे बड़ी कीमती चीज़ ईमान है, अक़ीदा तौहीद है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं मेरे भाइयों। तो अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कही हुई बात पर कहने वाले को, सुनने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, आमीन। मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश की जा रही है कि